دل کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم بنو کے سہتا ہے پیاسے محمد کے پیارے پیاسے محمد کے پیارے اور سامنے دریا بہتا ہے دل کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم بنو کے سہتا ہے کہ دل ڈوب گیا ہے بانوں کا دل ڈوب گیا ہے بانوں کا اور خون کا دریا بہتا ہے دل ڈوب گیا ہے بانوں کا اور خون کا دریا بہتا ہے دل ڈوب گیا ہے بانوں کا اور خون کا دریا بہتا ہے اور خون کا دریا بہتا ہے کہ جس جھولے میں اصغر سوتے تھے جس جھولے میں اصغر سوتے تھے 2 دن سے وہ خالی رہتا ہے آپ لوگ کھڑے ہو کے نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت رسول اللہ پیغام حق کانفرنس زندہ باد پیغام حق کانفرنس زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیر طریقت پیر طریقت حضرت حافظ و قاری عاشق حسین چشتی صاحب زندہ باد پیر طریقت حضرت حافظ و قاری عاشق حسین چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیغام حق کانفرنس پیغام حق کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہتے ہیں ابھی حضرت کو آنے لیتے ہیں آپ حضرت اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں میں نے وہاں سیڑھی کے پاس کمزور ہے آپ حضرت اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلدار چشت خانقاہ چشتیہ اجمدیہ جو کھڑگپور سے تشریف لائے ہیں حضرت کے نگاہ فیض میں اب بھائی نعرہ لگائے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت پیر طریقت پیر طریقت حضرت حافظ و قاری عاشق حسین چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا پلایا جام کے مستانہ کر دیا ایسا پلایا جام کے مستانہ کر دیا دونوں جہاں کے عشق کو پیمانہ کر دیا خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں خوشبو وفا کی آج بہت راستے میں ہے گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین گزرا ہے کوئی چاہنے والا حسین کا اور میں سلی گوڑی کے نوجوانوں کو اس شعر کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہو تم اپنے زمانے میں دبدبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں اپنی دبدبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا رکھنا ابھی آپ خواب و خیالوں میں کربلا کے میدان اپنے خواب و خیالوں میں گھوم رہے تھے مدینے پاک کی گلیوں میں گھوم رہے تھے ایک مشاعرے میں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. شاعر لوگ نعت پڑھ رہے ہیں تو ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ سب علماء لوگ یزید کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑے؟ سب علماء یزید کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑے ہیں؟ یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں. یزید تو کربلا میں آیا ہی نہیں تو پھر علماء کرام یزید کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو اسی مجمع میں سے ایک شاعر تھا. اس شاعر نے کھڑے ہو کر کہا اس کے نہ آنے کی وجہ بتا دوں. اس کے نہ آنے کی وجہ بتا دوں. تو وہ شاعر وہ شعر میں کہنا فہیم بسمل نام کا ایک شاعر تھا. شعر میں کہنا کہ صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے. صبر سے عزم سے احساس سے ڈر لگتا ہے. جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے. جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے. اس لیے شام سے کربل میں نہیں آیا یزید, اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. سبحان اللہ. شام سے کربل میں نہیں آیا یزید, اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے. سرکار لوگ خواجہ غریب نواز کی بات کرتے ہیں. سرکار غریب نواز کو بہت اونچے کھڑانے چاہیے. شکیل سنبھلی نے کہا تھا کہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. اچھا کتنے لوگ اجمیر شریف گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے تو. اچھا کتنے لوگ نہیں گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. اللہ. کتنے لوگ اجمیر نہیں گئے؟ کب جائیں گے آپ؟ کب جائیں گے؟ رسید چھپوا دے. آپ نے آیا ہے, پبلک ہے, آپ عوام ہے. اپنے راجہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ کب جائیں گے؟ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا. نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا. جنت شہ جیرا نے باقی جو مریدوں کو, جنت شہ جیرا نے باقی جو مریدوں کو, جنت شہر جیلا نے باقی جو مریدوں کو, خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا. خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا. حضرات آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. آپ لوگ سمجھیے کہ جاگ رہے ہیں اور سننے کے بھی موڈ میں. لیکن وقت کی قلت ہے. میں علماء کرام, ائمہ مساجد کے علماء کرام سے اور دیگر اساتذہ کرام سے میں معذرت کے ساتھ میں معافی کا طلبگار ہوں کہ وقت کی قلت ہے. نہیں تو ہمارے اسٹیج پہ ایسے ایسے علماء کرام تشریف فرما ہے. لگ رہا تھا کہ یہ جلسہ یہ ایک روز نہیں 2-4 روز کی ہونی چاہیے. یہ جلسہ ایک روز نہیں 2-4 روز کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس جلسے سے جب ہم جائیں گے تو پیاس ادھوری لے کے جائیں گے, تشنہ لب ہو کے جائیں گے. لیکن پیغام حق کانفرنس میں آنے والوں مسلمانوں, جلسہ 100% کامیاب ہو چکا. جلسے کامیاب ہوتے ہیں علماء کرام کی گفتگو سے. جلسے کامیاب ہوتے ہیں عثمان غنی کی شاعری سے. جلسے کامیاب ہوتے ہیں علماء کرام کی گفتگو سے. لیکن جلسے قبول ہوتے ہیں پیر و مرشد کے قدم کی آہٹ سے. جلسے قبول ہوتے ہیں
پیر و مرشد کے قدم کی برکتوں سے آپ اپنے ماتھے کے آنکھوں سے پیر و مرشد کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں حضرت کی شان میں کیا عرض کروں؟ پیر برحق، مرشد کامل، پیر کامل، حضرت علامہ و مولانا حافظ عاشق حسین چشتی صاحب، خانقاہ چشتیہ عظمتیہ جو کھڑگپور سے تشریف لائے، آپ کی اصلاح کی، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ ان سے فیضیاب ہو جائیے، آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کیجئے، ان کو دیکھنا بھی ثواب۔ آپ بولے کیوں؟ یہاں بہت علماء کرام ہیں، لیکن اس میں دو چار ہی حجاج کرام ہوں گے، اور ہمارے حضرت پیر و مرشد اسی سال حج کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے ماتھے کے آنکھوں میں میرے آقا کی سنہری جالی کا روضہ، ان کے آنکھوں میں چھلکتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کا چمکتا ہوا جلوہ ان کے آنکھوں میں۔ اگر آپ ان کے آنکھوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی مالا مال، اس لیے ان کے ہاتھوں کو چومیں گے۔ یہ ہاتھ سرکار کے روضے کو چوم کے آیا، تو آپ سوچیں کہ ان کی قدم کی برکتوں سے جلسہ قبول ہو، آپ کا بیٹھنا ہمارا بیٹھنا قبول ہو جائے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور کے شان میں بس اس شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گا کہ جو نظر کو نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش، جو نظر کو نواز دے، مجھے اس نظر کی تلاش ہے، تیرے درد سے جو ہو آشنا، مجھے اس سحر کی تلاش ہے، تیرا فکر میری وضوء دل، تیری فکر میری نماز جان، تیرا عشق بیت حرم بنے، مجھے اس سحر کی تلاش ہے۔ السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلانا وأشرفنا ونور عيننا محمد وبارك وسلم الصلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين 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 بحق سيد المرسلين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی تاجدار اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت آقائے نعمت امیر اہل سنت مجدد دین و ملت مصطفیٰ جانی رحمت کی رحمت اعلیٰ حضرت
ارشاد فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد قبلہ تھی مدد کعبہ ایما مدد، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں، موری آس نہ توڑو غریب نواز۔ درود شریف محبت کے ساتھ۔ بلغ اللہ بکمالہ کشفت وجہ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلی گھوڑی والو درود شریف ایسے پڑھو کہ نبی کونین مسکرا کے سارے غلاموں کو دیکھے۔ ایک آواز سے باواز سے بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اس نیت سے پڑھو کہ یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی ہم بھی تو کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک والے بھیا بہت اچھا مائک ہے، ابھی دعا کر دوں گا کہ آپ کا مائک پورے ہندوستان میں گھومیں، تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجئے اور تھوڑا سا پیش کم کیجئے۔ مدینہ میٹھا مدینہ ٹھیک ہے، پورا مجمع محبت سے کہہ دے یا حسین، اور زور سے للکار کے کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے، کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے، کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے۔ یہ چشتی بتائے گا، یہ علماء بتائیں گے، وہ خطیب جس کی خطابت حسین کی بارگاہ میں سجدہ ہے۔ توجہ، علماء کی توجہ چاہوں، وہ خطیب جس کا فن خطابت حسین کی بارگاہ میں ہاتھ پسارے کھڑا ہے، وہ حسین کے بارے میں کیا بتائے؟ عثمان غانی حسین کے بارے میں بتائیں گے، جن کی شاعری حسین کے دم قدم سے ہے، وہ حسین کے بارے میں کیا بتائیں؟ کوئی مفتی حسین کے بارے میں بتائے گا، جس مفتی کا علم تقوی پرہیزگاری اس کا فضل حسین کی بارگاہ کا مقروض ہو، وہ حسین کے بارے میں کیا بتائے؟ کوئی مصنف حسین کے بارے میں بتائے گا؟ نہیں۔ مفسر بتائے گا؟ نہیں۔ مدبر بتائے گا؟ نہیں۔ ادیب بتائے گا؟ نہیں۔ خطیب بتائے گا؟ نہیں۔ سلی گوری والوں، بس میں حسین میں، بس میں پیغام حق میں اپنے علماء کے قدم کو چوم کے چشتی کو بولنے کی اجازت دو۔ میں نے یہی سوال کسی اور سے نہیں، بریلی کے تاجدار سے کیا۔ کہہ دو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت مخدوم اشراف اور اعلیٰ حضرت دونوں ہمارے ہیں، اور کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں آپس میں بانٹ دیں۔ جو رضوی ہے وہ اشرفی ہے، اور جو اشرفی ہے وہ رضوی ہے۔ یہی پیغام لے کے آج کی گراؤنڈ میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، سنیوں، اگر ایک آنکھ کا نام اشرف ہے تو ایک کا نام احمد رضا ہے۔ اس لیے ایسا مولوی جو آپ کو لڑائے، کتنا بڑا جبہ پہن کے آئے، کتنا اونچا تاج سجا کے آئے، فریب میں فصلہ میں، وہ چاہے قادری میاں ہو، مدنی میاں ہو، ہاشمی میاں ہو، عزیر میاں ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ کہ چوچا والے زندہ باد، بریلی والے زندہ باد۔ آپ کو کہ چشتی آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا وہی ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت کو ہو گیا تھا، جو مفتی اعظم کو ہو گیا تھا۔ آپ کہو کہ مقصد، میں نے کہا دیکھ یہی تو رسول کی عطا ہے، رسول کا کرم ہے، رسول کا فیضان ہے، رسول کا معجزہ ہے، رسول کی محبت ہے کہ ہاشمی ہو مدنی ہو، یہ رسول کے گھر کے ہیں، تاج الشریعہ رسول کے در کے ہیں۔ مصطفیٰ نے اتنا نوازا کہ نہ رسول کے گھر والوں کا جواب ہے
वालों का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आवाज में या हुसैन, तो कोई मुफ्ती क्या बताए कि क्या है हुसैन? मैंने हाथ जोड़ के कदम से दस्तक दिया बारगाह आला हजरत में। आला हजरत को समझने के लिए आला बनने की जरूरत है। समझो, कोई घटिया हजरत मेरे आला हजरत को नहीं समझ सकता। बेशक बेशक। एक आवाज में या हुसैन, झूम के मुंबई की जमीन पर एक साहब ने मुझसे कहा कि आप चिश्ती हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान चिश्ती है। अरे यार, हिंदुस्तान में गरीब नवाज का सिक्का चलता है, उनकी बादशाहत चलती है, उनकी हुकूमत है, उनके नाम का सिक्का खनक रहा है। कादरी है तो वो भी चिश्ती है, अशरफी है तो वो भी चिश्ती है, बरकाती है तो वो भी चिश्ती है, हबीबी है तो वो भी चिश्ती है। सब गरीब नवाज की परजा हैं, गरीब नवाज के चरणों में है, गरीब नवाज के कदमों में है। कहा कि चिश्ती हो के आला हजरत को मानते हैं। हमने कहा मौलाना दिमाग मत खौलाना। कि क्या मतलब? हमने कहा मौलाना क्या आला हजरत भी छोड़ने की चीज है? आला हजरत भी छोड़ने की चीज है? क्या मकसद? मैंने कहा बेवकूफ मौलवी, जिस आला हजरत को मार हिरा के आले रसूल ने नहीं छोड़ा, हम गुलामी रसूल कैसे छोड़े? क्या मतलब? हमने कहा मौलाना शरीफ में खानकाह बरकातिया कासिमिया में पहुंचे आला हजरत, हाथ पकड़ा से कितना आले रसूल में, नाम भी आले रसूल, काम भी आले रसूल जैसा, खानकाह में ले गए, पता नहीं क्या दिया आले रसूल ने, क्या लिया गुलामे रसूल ने, कितना दिया घर वाले ने, कितना लिया दर वाले ने, ये तो हमको नहीं पता। मगर 2 घंटे के बाद जब खलवते खास से ताजदारे अहले सुन्नत अपने पीर का हाथ पकड़ के बाहर निकले, लोगों की चीखें निकल गई। पहचानना मुश्किल था किसमें पीर कौन है, मुरीद कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। इतना नवाजा पीरो मुर्शिद ने कि देने वाला जाने लेने वाला जाने। मगर हम इतना जानते हैं कि हम ना आले रसूल को छोड़ेंगे और ना जिंदगी भर रसूल की गुलामी का सिक्का खनकाने वाले बरेली की आला हजरत। तवज्जो, ऐसे कोई बताए कि कैसा हुसैन है? मैंने कहा सरकार आला हजरत, आपने तो बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है, ऐसा ऐसा जवाब दिया है कि वहाबियत की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। अकेले आला हजरत ने वो मारा है, चुन चुन के मारा है कि होश ठिकाने लगा दिया। 1-2 बंदी मेरे यहाँ पहुंचा मेरी मस्जिद में, माथे पे इतना लंबा टीका। मैंने कहा क्या है? बोलिए नमाज का निशान है। हमने कहा नमाज का निशान है कि आला हजरत के जूते का निशान है। ऐसा मारा बरेली के ताजदार ने ताक के कि देवबंदी छुपा छुपा की परेशान है, मगर छुपने को तैयार नहीं। मुस्तफा के मोजेज़े का नाम आला हजरत है, गौसे आज़म की करामत का नाम आला हजरत है, गरीब नवाज की वफादारी का नाम आला हजरत है, मखदूम अशरफ के करम का नाम आला हजरत है। एक साहब ने मुझसे कहा और जलसे में आला हजरत जलसा रसूल का है, आला हजरत जलसा हुसैन का है, आला हजरत जलसा गौसे आज़म का है, आला हजरत जलसा मखदूम सिन्ना का है, आला हजरत। हमने कहा घबराओ मत, यहाँ भी आला हजरत वहाँ भी आला हजरत। हम तो ऐसे सुन्नी हैं, अगर क़यामत में मौका मिला तो पहले रसूल का नारा, उसके बाद नबी के बेटों का नारा, उसके बाद मसलक के आला हजरत का नारा। हम तो ऐसा जज्बा रखते हैं ताकि मकसद क्या है? हमने कहा बेवकूफ मौलवी, ये मसलक के रज़ा का नारा किसी मौलवी का दिया हुआ नहीं है, ये रसूल के करम का नाम है। अल्लाहू अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, वापस से कह दो या हुसैन,
हुसैन का दामन, इतने जोर से बोलो ताकि सारे यजीदों को मालूम हो जाए कि हुसैनी आज पूरे मूड में है। हुसैन का दामन, हसन का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम अशरफ का दामन, आला हजरत का दामन। सुन्नियों, तुमने फैसला सुना दिया, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर का दामन नहीं छोड़ेंगे, उमर का दामन नहीं छोड़ेंगे, उस्मान का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये मखदूमे के चौचा आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। तो बरेली के ताजदार ने रूहानियत की खिड़की खोल के चादर रहमत को अपने रुखे पाक से सरका के जवाब दिया, सुन्नियों जब तुमने फैसला कर लिया है कि रसूल अवाले रसूल का दामन नहीं छोड़ोगे, तो सुनो हुसैन ने यही जवाब दिया है कि जो मेरा और मेरे बच्चों का दामन नहीं छोड़ेगा, अब कयामत में उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कयामत में ढूंढ के मुस्तफा तक पहुंचा। ये तो 2020 मैच है, पूरा मैच तो हजरत अल्लामा फारूक खान साहब खेलेंगे। आज देवबंदियों की वो हालत होगी ना जो शौहर की मौत के बाद किसी बेवा की होती है। ऐसा पोस्टमार्टम होगा कि बेचारा समेटते समेटते मर जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत के कदमों को चूम के आपके शहर मोहब्बत में पहली बार आने वाले मुकर्रिर का देवबंदियत के पास कोई जवाब नहीं है, जो कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा आला हजरत जब आपके छोटे ऐसे हैं तो आपके बड़े कैसे हो, जब आपसे भीख लेने वाले ऐसे हैं तो आपकी गोद में पलने वाले कैसे होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। समझो, जो सो गए वो हाथ उठाएं, जो सो गए उन्हें उठा के बाहर ले जाइए और चादर उड़ा दीजिए ताकि जलसे के बाद नमाज पढ़ दी जाए। लेकिन जो जाग रहे मोहब्बत से कह दे या हुसैन, बरेली के ताजदार एक सवाल करेंगे, हुसैन कौन? इसी में दखील होगी, हुसैन क्या है, कैसे कोई बताए कि कैसा कैसा दो से कैसा। आला हजरत ऐसा फतवा लिखा है फतावा रज़विया शरीफ कि आज तक देवबंदी परेशान है। सुन्नी उलमा हैरान है, समझ में आते ही नहीं क्या लिखा आला हजरत ने। पता नहीं आपका कलम था, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाथ आपका था, पूरी कुव्वत मुस्तफा की थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लिख आप रहे थे, लिखवा मुस्तफा रहे थे। गौसे आजम ने आपके सर पे हाथ रखा था, गरीब नवाज आपको सहारा दे रहे थे, मखदूम अशरफ आपकी पीठ थपथपा रहे थे। क्या आपने लिखा है, गजब कर दिया। अरे फतावा रज़विया तो बहुत बड़ी चीज है, हदाए के बख्शिश अच्छे अच्छे मौलाना पढ़ नहीं पाते, ये आला हजरत की शान है। मोहब्बत से बोलो। बरेली के ताजदार एक सवाल आपसे करूंगा, आपने बहुत से सवालों का जवाब दिया है, देवबंदी ने सवाल किया आपने जवाब दिया, वहाबियत का जवाब आपने दिया, तमाम बातिल फितनों का जवाब आपने दिया। आपका गुलाम, आपके गुलामों का गुलाम, आपका सबसे अदना गुलाम चिश्ती आपसे पूछना चाहता है कि हुसैन कौन है। उलमा की तवज्जो चाहो, क्या है हुसैन? बरेली के ताजदार ने मुस्कुरा के कहा कि चिश्ती एक काम कर, ये नबी के घर की बात है, मैं नबी के दर का हूँ। इस वक्त मैं पुलिस राज से गुजर रहा हूँ। उलमा से कहूँगा बिल्कुल मोहतात रहें, फतवा ना लगाएं, पहले मेरी बात सुन लेना। मैं दर का हूँ, मैं दर का हूँ, मैं दर का हूँ हुसैन नबी के
اور یہ رسول کا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کھلی جس میں حسین اور حسن پھول رشتے کم کرو مجھ سے مت پوچھو گھر کی بات ہے نا گھر والے سے ہی پوچھو گھر والے ہی سے پوچھو میں نے کہا سرکار اچھے کام کیجئے گھر والے سے پوچھیں گے کسی گھر والے کا پتہ تو بتائیے ایڈریس تو بتائیے جن کے بارے میں حسین سے پوچھا جائے مسکرا کے کہا یہ بریلی ہے نا میں نے کہا سیدھے اجمیر چلا جا غریب نواز کے آستانے پہ چلا جا غریب نواز کی ڈوری پہ چلا جا غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جا تاجدار اہل سنت کے قدمین شریفین کو چوم کے یہ چشتی غلام جب تصور کی دنیا میں اجمیر محلہ پہنچا میں نے کہا سرکار غریب نواز پورا ہندوستان آپ کی مٹھی میں ہے ہندوستان کا 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک آپ کے چرنوں میں ہے آپ کے قدموں میں ہے آپ کے سائے کے نیچے ہے اور بریلی کے امام نے مجھے آپ تک بھیجا ہے مجھے بتائیے کہ حسین کون ہے حسین کون ہے محبت سے کہہ دو یا حسین للکار کے بولو یا حسین تاجدار بریلی کے کہنے پہ یہاں تک آیا ہوں مجھے بتایا جائے کہ حسین کون ہے حسین کون ہے حسین کون ہے ابھی غریب نواز نے اپنے لب نہیں کھولے تھے غریب نواز کے آستانے کی دیواریں کہہ اٹھی فضا کہہ اٹھی ہوا کہہ اٹھی موسم کہہ اٹھا بادل کہہ اٹھا وہاں کا منظر کہہ اٹھا ایک خادم نے للکار کے کہا جس سوال کا جواب لینے آیا ہے اس سوال کا جواب 900 سال پہلے غریب نواز نے دے دیا حسین کے بارے میں بتا دیا ہے میں نے کہا کیا جواب دیا کہ مزار سے باہر نکل دروازے پہ نکالا تھا اور جیسے ہی غریب نواز کے آستانے پہ دیکھا لکھا ہوا تھا شاہ سے حسین بادشاہ سے حسین دیت سے حسین دی پناہ سے حسین سردار نداد دستے در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ سے حسین حسین کٹ کے زمین پہ گر گیا ہو اسے غریب نواز شہنشاہ کہہ رہے ہیں جس کے بچوں کو ستایا گیا اسے غریب نواز بادشاہ کہہ رہے ہیں جو بغیر دانا پانی کے کربلا میں 3 دن رہا اسے حسین اسے غریب نواز بادشاہ کہہ رہے ہیں مسکرا کے کہا غریب نواز نے چشتی تختے پہ بیٹھنے سے تاج سجا لینے سے حکومت کرنے سے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ دلوں میں رہنے سے بادشاہت ہوتی ہے خیالوں میں رہنے سے بادشاہت ہوتی ہے ارے یزید تختے پہ بیٹھ کے حسین کو شہید کروا کے قیامت تک کے لیے مرد آباد ہو گیا اور نبی کا بیٹا کٹ کے بھی قیامت تک کے لیے زندہ باد کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے توجہ پورا کربلا بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں بس اس لیے کہ آج میں بھی منتظر ہوں علامہ فاروق خان صاحب کا ہمارے کئی مرتبہ آ چکے ہیں آپ کے پہلی مرتبہ خدا کی قسم اللہ نے کیا علم دیا ہے یہ سب سادات کرام اوالا حضرت کی غلامی کرنے کا ثمرہ ہے پورا مجمع محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے کیسا حسین ہے کیسا حسین ہے مدینہ تو رسول میں رسول کی نگری میں رسول کے شہر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے خلافت کی گدی پہ فاروق اعظم تشریف فرما ہے امام حسین ابھی چھوٹے ہیں بچپنے کا عالم ہے حضرت فاروق اعظم کا شہزادہ کھیلتے کھیلتے میدان میں موجود ہے اتفاق سے حضرت امام حسین بھی امی جان کی گود سے نیچے اترے اور میدان میں پہنچے ادھر فاروق اعظم کا بیٹا ادھر رسول کا بیٹا گھر والا وہ در والے
کھیل کھیل میں بچوں میں ایسا ہوتا ہی، آپ کے آپس میں لڑ جاتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر لڑ گئے، پھر مل گئے، یہ جدا ہو گئے، یہ مل گئے، یہ بچوں کی عادت ہے، بچوں کی جبلت ہے، بچوں کی خصلت ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کھیل کھیل میں کوئی بات ہو گئی تو حسین نے مسکرا کے کہا فاروق اعظم کے شہزادے سے زیادہ مت بول، تو میرا غلام ہے، تو میرا، ایک آواز میں، تو میرا، ہم سب حسین کے، ہمارے ماں باپ حسین کے، ہماری نسلیں حسین کی، تو میرا غلام ہے۔ بچے کو بات لگ گئی کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے، بچے کو بات لگ گئی، دوڑا ہوا باپ کی بارگاہ میں پہنچا وہ فاروق اعظم جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے، بڑے بڑے نصارہ یہود کے بادشاہ جن کا نام سننے کے بعد تھما جائیں۔ بیٹا پہنچا، ابا آج حسین نے نیچا دکھا دیا، حسین نے انسلٹ کر دی، حسین نے بے عزتی کر دی۔ کیا کہہ دیا حسین نے؟ ابا حسین نے غلام کہہ دیا ہے، غلام کہہ دیا ہے، غلام کہہ دیا ہے، غلام کہہ دیا۔ ابا حسین کو بلائیے، سمجھائیے آئندہ مجھے غلام نہ کہیں، سب کے سامنے میری بے عزتی نہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا حسین نے کہا ہے، کہا کہ ہاں کوئی ثبوت ہے، کہا کہ نہیں، کہا لکھوا کے لا سکتے ہو؟ جا حسین سے کہنا کہ جو کچھ کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ اچھا دی جاتا ہوں۔ بچہ دوڑا ہوا گیا، امام حسین میدان میں کھڑے ہیں، حسین جو کچھ آپ نے کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ حسین نے کہا بالکل، ایک مرتبہ 100 مرتبہ لکھ دوں، تو میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ اچھا حسین اتنی ہمت، کہا بھی لکھ کے بھی دو گے؟ ہاں لکھ کے دوں گا، تختی قلم لو۔ حسین لکھ رہے ہیں، حسین لکھ رہے ہیں، لکھ کے دیا میں حسین ابن علی، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ میرے غلام ہیں، میرے غلام ہیں، میرے غلام ہیں۔ بچے نے ہاتھ میں تختی لی، بچپنا ہوتا ہے، دوڑتے ہوئے پہنچے، ابا دیکھو حسین کی ہمت دیکھو، حسین کی طاقت دیکھو، حسین کا پاور دیکھو، حسین کی قوت دیکھو، زبان سے تو غلام کہا تھا، لکھ کے بھی دے دیا، تو فیصلہ کیجئے۔ فاروق اعظم کی عاجزی دیکھ، ان کی انکساری دیکھ، اہل بیت سے محبت دیکھ، نبی کے شہزادوں کی شان دیکھ، نبی کے بیٹوں کا مقام دیکھ، حسین کا مرتبہ دیکھ، حسین کی بلند پائیداری دیکھ، حسین کا مرتبہ دیکھ۔ ارے ساری کائنات مل کے جب آج تک نواسے کو نہ پہچان سکی تو مصطفیٰ کو کون پہچانے گا؟ رسول کو کون پہچانے گا؟ جب مصطفیٰ کا نواسا بے مثال ہے تو نانا کتنا بے مثال ہے۔ حضرت فاروق اعظم تختی ہاتھ میں لیا، بیٹے کو دیکھا، پھر تختی دیکھی، بیٹے کو دیکھا، کہا کہ بیٹا ایک کام کرو گے؟ کہا کہ ہاں وصیت۔ کہا ابا کیا وصیت ہے؟ کہا میرے انتقال کے بعد مجھے نہلانا، کفنانا، جنازہ پڑھنے کے بعد یہ تختی میرے کفن میں رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا۔ کہا کہ ابا کیا کرو گے؟ اب فاروق اعظم کی شان دیکھو، اہل بیت سے محبت دیکھو، نبی کے شہزادوں سے محبت دیکھو۔ کوئی ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، اتنا بھی اگر آلِ رسول کے لیے اس کے دل میں بغض ہے تو منبر رسول پہ اعلان کرتا ہوں، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے۔ ارے یار آل رسول کی شان کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز میں جب تک رسول پہ، آل رسول پہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز محبت سے بولو ظاہر ہے نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، تو کیا تیرے باپ کا خیال آنا نہیں چلے گا؟ رسول کا خیال تو کیا چلے گا؟ نہیں، نماز میں بس اللہ کے لیے۔ ہم نے کہا بے وقوف کی اولاد، نماز میں رسول والے رسول پہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا جب نہیں ہوگی تو صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا کہ مطلب ہم نے کہا بے وقوف، جب نماز میں نبی پر درود شریف پڑھیں گے، ان کی یاد پہ پڑھیں گے، تو ظاہر ہے نبی کا بھی خیال آئے گا، حسین کا بھی خیال آئے گا، رسول کا
کا بھی خیال آئے گا، ان کی آل کا بھی خیال آئے گا. پورا مجمع محبت سے کہہ دے گا حسین آل رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے. علم والوں، فضل والوں، تقوی والوں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں. جو علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، لیکن بولنے کی اجازت دو. کتنا بڑا مفتی ہو اگر آل رسول کے خلاف سوچتا بھی ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ. اس لیے کہ جس حسین سے مصطفیٰ نے محبت کی ہے، آپ کو کس نے حق دیا رسول کے بیٹوں کے خلاف آپ بولیں، اپنی زبان کھولیں؟ خبردار! بریلی کے تاجدار نے زندگی بھر یہی تو کیا. مسلک اعلیٰ حضرت زور سے بولو کہ اعلیٰ حضرت مسکرا کے غلاموں کو دیکھ لیں. مسلک اعلیٰ حضرت زور سے، مسلک اعلیٰ حضرت. جہاں پہ مخدوم کا نعرہ لگے گا وہیں ان کا بھی نعرہ انشاءاللہ لگے گا. مخدوم بھی ہمارے، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے، قادری میاں بھی ہمارے، ازہری میاں بھی ہمارے. ارے یار کیا غوث پاک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ چکے ہیں کیا؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اتنی محبت کی غوث اعظم سے، اتنی محبت کی کہ آج اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے والے غوث اعظم کے دیوانے بن رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے الگ نہیں. ارے جب غوث اعظم نے تاجدار اہل سنت کو الگ نہیں کیا تو ہم رضوی اشرفی کیسے الگ ہو جائیں گے؟ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. قادری ہے تو اپنا ہے، چشتی ہے تو اپنا ہے. بس یہ دیکھنا کہ نبی سے محبت ہے کہ نہیں، آل رسول سے محبت ہے کہ نہیں. اور یہ مسلک رضا کا نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بڑا پرانا نعرہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت بالکل وہی ہے جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. محبت سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین. محبت، آل رسول کی محبت کا ڈھنگ سکھایا اعلیٰ حضرت نے. سب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے. وہ ہمارے حضور ہیں. کون کہتا ہے کہ دور ہیں؟ وہ تو حضور ہیں. مصطفیٰ، قرآن نے کہا کہ مصطفیٰ نور ہیں. مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں. بالکل توجہ، ابھی ایسا لگے گا یہاں پہ بھوچال آ گیا. محبت سے بولو یا حسین. ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، عمر کا یہ ماننا ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، عثمان یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں، علی کا یہ اعلان ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں. لیکن ساری کائنات کے سنی کا اس پہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، حضور ہیں، کہاں ہم سے دور ہیں. مگر بریلی کی تاجدار نے ایسا نسخہ دیا ہے کہ بات الجھی ہوئی تھی بالکل سلجھا دیا، کھول کھول کے دکھا دیا، ہر سنی کو بتا دیا، ہر گھر تک پہنچا دیا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نور ہیں، سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ آپ نور ہیں، سبحان اللہ. آپ نے بھی کہا کہ میں نور ہوں، سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آپ نور ہیں، سبحان اللہ. مگر یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام احمد رضا بریلوی کچھ کہنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ آپ بے شک نور ہیں، بے شک نور ہیں. علماء کی توجہ چاہوں، آپ بے شک نور ہیں. مگر یا رسول اللہ گستاخی معاف، آپ اکیلے نور نہیں ہیں، آپ اکیلے نور نہیں ہیں. توجہ توجہ، آپ اکیلے نور نہیں ہیں. خاموش رہیے، کبھی بولنا بھی ضروری، کبھی خاموشی بھی ضروری. علماء کی توجہ چاہوں، آپ اکیلے نور نہیں ہیں. دنیا ہمتن گوش ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا ہو گیا مسجد وقت کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اکیلے نور نہیں ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے نور نہیں ہیں، آپ کا کرم ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی برکت سے آپ کا پورا گھرانہ نور ہے، پورا قبیلہ نور ہے. یا رسول اللہ آپ اکیلے نور نہیں ہیں، یہ فاطمہ یہ نور ہے، آپ کی اولادیں یہ حسن نور ہیں، یہ حسین نور ہیں، امام جعفر صادق نور ہیں، امام محمد باقر نور ہیں، بیمار عابد نور ہیں. یا رسول اللہ یہ عباس سلم برتا نور ہیں، جوانت پر
اللہ اور آگے بڑھ کے کہا یہ غوث اعظم ہے نا بغداد میں یہ بھی نور ہے، یہ غریب نواز ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ مخدوم کی چوچا ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ بختیار کاکی ہے نا یہ بھی نور ہے، نظام الدین اولیاء ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ سرکار مارحرا ہے نا یہ بھی نور ہے۔ یا رسول اللہ کتنوں کا نام لوں، کتنوں کا نام گناؤں، قلم اٹھایا ایک ایسا شعر لکھ دیا جو قیامت تک بتاتا رہے گا کہ نبی کا خاندان کیا ہے۔ فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب کھڑا سب نور ہے، پورا گھرانہ نوری ہے، ایک ایک بچہ نور ہے، اور جو اس نور کو مان رہا ہے وہی تو احمد رضا ہے، وہی تو صدر الشریعہ ہے، وہی تو مجاہد ملت ہے۔ اس نور کو جو قریب ہو گیا وہ مصطفیٰ کا حبیب ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ عمر فاروق کے سامنے بیٹا کھڑا ہے، اے بیٹا وصیت ہے کہ میرے کفن میں رکھنا۔ ابا وجہ کفن میں رکھنے کی وجہ تاکہ بیٹا جب قبر میں فرشتے آئیں گے سوال کریں گے رب کون ہے، دین کیا ہے، ما تقول فی شان حق حاجہ رجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، میں کہوں گا فرشتوں سوال بعد میں کرنا جواب بعد میں لینا، پہلے تختی دے۔ جو لوگ اہل بیت کا دامن تھام کے حسین کے قدموں سے لگ کے جائیں گے جنت میں محبت سے کہہ دیں یا حسین ایک آواز میں، تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ حسینی کون ہے۔ بیٹا جب فرشتے پوچھیں گے سوال کریں گے میں کہوں گا سوال بعد میں کرنا، دیکھو اس حسین نے لکھا ہے مجھے اپنا غلام کہا ہے جو سردار جنت ہے، جو مالک جنت ہے، جو مالک کوثر ہے۔ اتنا سنت ہے بیٹے نے کہا اب باپ کی وصیت پہ عمل ہوگا، لیکن اب حسین کو بلائیے سمجھائیے۔ فاروق اعظم فرماتے نادان اب تک سمجھا نہیں، فاروق کی عاجزی دیکھ، انکساری دیکھ، نبی والے نبی سے محبت دیکھ، مسکرا کے فرماتے بیٹا تیری اوقات کیا ہے، تو بگڑ رہا ہے کہ حسین نے تجھے غلام کہہ دیا، ارے تیری اوقات کیا ہے، تیرا باپ بھی حسین کا غلام ہے، حسن کا غلام ہے، نبی کے گھر والوں کا غلام ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھڑا۔ زور سے زور سے زور سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ علماء کہیں یا حسین یا حسین، پبلک کا ترانہ یا حسین، عالم کہے یا حسین، خطیب کہے یا حسین، ادیب کہے یا حسین، نقیب کہے یا حسین، عثمان غنی بھائی کہے یا حسین، آفتاب بھائی کہے یا حسین، منچے والے کہے یا حسین، نیچے والے یا حسین، حسین حسین، دیوار کہے یا حسین یا حسین، آسمان کہے یا حسین یا حسین، زمین کہے یا حسین یا حسین۔ اے منافق کے پیٹ میں تکلیف ہوئی کہا کہ کلی یا حسین یا حسین، زمین پہ حسین حسین، جلسے میں حسین حسین۔ میں نے کہا چپ، ابھی تو زمین کی بات کرتا ہے، میرا خدا بھی حسین حسین کر رہا ہے، میرا خدا بھی حسین حسین کر رہا ہے۔ کہا کہ چشتی یہ کیا بک دیا، فتویٰ لگا دوں کہ خدا بھی حسین کر رہا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف کی اولاد، قرآن اٹھا، قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کربلا میں سجدے میں موت کے سائے میں خنجروں کے نیچے حسین نے رب کا ذکر کیا، اب قیامت تک میرا مولا حسین کا ذکر کرے گا، حسین کا تذکرہ کرے گا۔ یہ حسین کا ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا، یہ قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ پیغام حق ہے نا، پیغام حق زندہ باد۔ اچھا آپ کیا محرم میں کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں، محرم میں کیا کرتے ہیں جی، اکھاڑا، یہ کون سے مسلک میں ہے؟
اس مجمع میں اگر کوئی نیا مسلک والا ہو تو بتائے. ہم تو مسلک اعلی حضرت کے پروانے ہیں. سنیوں کو ہوا کیا ہے؟ نام لیں گے اعلی حضرت کا اور کام کریں گے گھٹیا حضرت. اعلی حضرت کے مسلک کے شیدائیوں وہی کرنا ہے جو اعلی حضرت نے ہمیں بتایا. اعلی حضرت کا پیغام اپنے گھر کا نہیں ہے، نبی کے گھر کا ہے. سن کے بولو. نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. کوئی بھی ملا مولوی بابا 10 انگوٹھی پہننے والا ہو یا 12 انگوٹھی پہننے والا ہو، شریعت سے بڑھ کے کوئی. ایک صاحب نے کہا کہ ہم تو معرفت والے ہیں. ہم نے کہا شکل دیکھی آئینے میں. کہا کہ مطلب کہ آپ لوگ شریعت والے ہیں، ہم لوگ معرفت والے ہیں. ہم نے کہا اچھا جانتا ہے شریعت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. ہم نے کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے. کیونکہ مطلب ہم نے کہا مولانا آج تک کسی گنجے کو مانگ نکالتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ اب یہ مانگ وہی نکلے گی جہاں پہ بال ہوگا. جب تک شریعت پہ عمل نہیں ہوگا طریقت کی خوشبو نہیں ملے. تم طریقت پہ چلو گے کیا؟ آلو پیاز سمجھ رکھا ہے کیا؟ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. میں بالکل ایسے موڈ میں ہوں کہ آپ کے ذہن کی صفائی کر دوں. حسین کی شان بھی جاننا ضروری اور ان کے مشن پہ عمل ہونا بھی. اور جو لوگ حسین کو مانتے ہیں اور قیامت میں حسین کے دامن میں چھپ کے رسول تک جانا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے اعلان کریں کہ آج پیغام حق کانفرنس سے ہمارے علماء جو پیغام دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم اشرف کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. چلو کھانا چھوڑو، اب وہ کرو جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ محرم شریف میں یا حسین کے نام کا کھچڑا بنتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کھانے میں پیچھے ہے. وہ تو اچھا ہوا حضرت کہ ہاتھی حلال نہیں ہے، ورنہ یہ قوم اس کا بھی کام لیتا ہے. کھانے میں بہت تیز. ایک مسلمان نے کسی کو پٹک دیا زمین پہ، پڑھ اللہ کلمہ پڑھ. اب آیا اس کو رکھا، پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ. بیچارہ بولا اچھا پڑھا. بولتا یاد تو ہم کو بھی نہیں. یہ ہماری قوم کی حالت ہے. کلمہ یاد نہیں، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ جان دینے کا. وضو کرنا نہیں آتا جان دے دیں. جمعے کی نماز کا کنیت نہیں پتا جان دے دیں گے. جان بعد میں دینا، پہلے شریعت پہ عمل کرو انشاءاللہ. کھچڑا بنتا ہے نا، مزے سے کھاتے ہو، شربت ملیدہ. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ کھچڑا ملیدہ شربت سنی کرتا ہے کوئی اور؟ سنی کرتا ہے نا. بولو نا ہم لوگ کرتے ہیں. علماء نہیں کرتے کیا؟ سب کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے کرتے ہیں. تب آپ کو سمجھ میں آیا یہ حسین کے نام کا کھچڑا اور جو اس سے بچھڑا. بس آگے نہیں بولوں گا، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے. یہ حسین کے نام کا کھچڑا اور جو اس سے پچھڑا. سمجھ جاؤ محبت سے یا حسین. ماہ محرم شریف میں حسین کا جلسہ کرے سنی. 12ویں شریف میں جلوس نکالے. جلوس نکالتے ہیں نا دھوم دھام سے، جھنڈا اٹھا کے سرکار کی آمد، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد. جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، اونچا بولو. کی آمد، آہا کی آمد، یاسین کی آمد، قاسم کی آمد. 12ویں شریف میں جلوس نکالے سنی، کھچڑا پکائے سنی، غوث کی 11ویں کرے سنی، غریب نواز کی چھٹی کرے سنی، اعلیٰ حضرت کا اسے منائے سنی. ان کو تکلیف ہو. اب فاروق صاحب بتائیں گے آنے کے بعد کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، دیوبندی کی حرکتیں کیا ہیں. مگر چشتی آپ کو ایک ایسی بات بتا کے جائے گا کہ انشاءاللہ 5 سال تک آپ یاد رکھیں.
دو یا حسین، پتہ کیسے چلے گا کہ حق پہ کون ہے؟ ہمارے سنیوں میں اتنی جہالت ہے کہ آدھی سنی آبادی آج بھی کہتی ہے سب ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، دعوت ان کے گھر میں جا کے کھا رہے ہیں۔ ارے یار اگر سب ٹھیک ہوتا تو کربلا کی جنگ نہیں ہوتی، اگر سب ٹھیک ہوتا تو حسین پاک اپنا سر نہیں دیتے، پتا چلا کہ سب ٹھیک نہیں، بس یہی جماعت ٹھیک ہے تو یہاں بیٹھی ہے۔ اور اگر سنیو اس بات پہ اتفاق نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہو تو بالکل آپ حق پہ، بالکل یقین رکھو کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت والے ہی، مخدوم کے دامن میں چھپنے والے ہی جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ تو یہ سنی کی جماعت ہے، اور ادھر وہ سارے ہیں 72 ادھر ایک حسین والے، یزید والے۔ اب علماء کرام کو تو پتا ہے کہ حق پہ کون ہے، جھوٹا کون ہے، کالا کون ہے، گورا کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، مگر یہ سیدھا سادہ سنی کیسے سمجھے گا اس میں اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے؟ تو میں نے کہا ایک کام کر، گھبرا مت۔ میں نے سنیوں سے پوچھا، اب بغل میں وہابیوں کی پوری جماعت تھی، میں نے وہابیوں سے کہا کھچڑا نہیں، خواجہ کا لنگر نہیں، غوث کا مرغا نہیں، غریب نواز کی چھٹی نہیں، چادر نہیں، گاگر نہیں، تعظیم نبی نہیں، گنبد خضرا کی حاضری نہیں، یا نبی سلام علیہ نہیں، جنت نہیں۔ اس میں کسی کام میں ہاں ہی نہیں۔ سنی چاہے جمعے کی نماز پڑھنے والا ہو، عقل مند بہت ہے، کھچڑا ہاں، ملیدہ ہاں، غوث کی بریانی ہاں، تعظیم نبی ہاں، فاتحہ ہاں، چادر ہاں، گاگر ہاں، توشہ ہاں، تعظیم اہل بیت ہاں، جنت ہاں۔ نہ والی جماعت، ہاں والی جماعت۔ اب آپ خلاصہ کر دوں، سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے؟ پبلک کیا سمجھے گی کہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ تو ایک سب سے اچھا سسٹم ہے، زیادہ لفڑا مت کرو، چہرہ دیکھو پہچان جاؤ کہ جہنمی کون ہے جنتی۔ ایک آواز سے کہہ دو یا حسین یا حسین۔ اب ناوالی جماعت کو دیکھا، قاسم نانتوی، شر علی، شر فعلی، عبد القدوس گندگوئی، نام بھی اتنا بھیانک ہے، کام کتنا بھیانک، پتہ نہیں جہنم کے کون سے خانے میں اللہ نے کو فٹ کیا ہو۔ ہاں عبد الرشید گندگوئی اور قاسم نانتوی، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ اچھا آگے بڑھیے، آج کے دور میں چہرہ دیکھیے، ان کو نہیں دیکھا ہے، آج کے دور میں وہ طاہر گیا بھی مر گیا، اب بالکل یقین ہے کہ سیدھا جہنم میں پہنچا ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سیدھا جا، رکاوٹ کے لیے کھید ہے۔ اب آگے بڑھو، آج کے زمانے میں وہ کوٹ پینٹ پہن کے ٹائی لگا کے آنے والا بندہ ہے، نہیں کھلنایک، نایک تو ہم لوگ ہیں یار، نبی کا ہر دیوانہ ہیرو ہے۔ 2 گھنٹے بیوٹی پارلر میں میک اپ کروانے کے بعد جب منچ پہ کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ افریقہ کا لنگور کھڑا ہے۔ اور میرا سنی چاہے جمعے کی نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کرے کہ سنی نمازوں کا پابند ہو جائے، آمین۔ کھیت میں کام کر رہا ہے، وہ نالائق ذاکر کھلنایک 2 گھنٹے بیوٹی پارلر میں لیپا پوتی کروانے کے بعد بھی جب منچ پہ کھڑا ہوتا ہے لنگور لگتا ہے، بندر لگتا ہے، مگر نبی کا دیوانہ چاہے کھیت میں کام کرنے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو، سامنے کھڑا ہو تو مصطفیٰ کا قلندر لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مولا میرے اللہ، یہ 2 گھنٹہ میک اپ کرنے کے بعد بھی بدصورت ہے، اور سنی مٹی میں سنا ہے تب بھی خوبصورت ہے، تو رب کی
شیعت نے کہا کہ چشتی لالی پاؤڈر سے چہرے پہ نکھار نہیں آتا، وہ تو مصطفیٰ کی محبت سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ نبی سے محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی، اگر کالا بھی ہوگا تو اللہ والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین، غوث کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ چہرہ دیکھو، فیصلہ کرو، ذاکر کھنایا کا چہرہ، وہ ڈاکٹر اسرار جو مر گیا چھٹی میں آتا تھا، اس کا چہرہ، دیوبندیوں کا چہرہ دیکھو، اب دیکھ لیا نا، اب سنیوں کے پاس آؤ، ہمارے علماء کا چہرہ دیکھو، نبی کے غلاموں کا چہرہ دیکھو، مصطفیٰ کے غلاموں کا چہرہ دیکھو، غسل کرنے والوں کا چہرہ دیکھو، سلام پڑھنے والوں کا چہرہ دیکھو، خواجہ کی چھٹی کرنے والوں کا چہرہ دیکھو، جلوس نکالنے والوں کا چہرہ دیکھو، پیچھا اچھا جاؤ، مدنی میاں کا چہرہ دیکھو، ہاشمی میاں کا چہرہ دیکھو، قادری میاں کا چہرہ دیکھو، شیخ اعظم تھے ان کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، سرکار کلا کا چہرہ دیکھا ہوگا، محمود اشرف سرکار کا چہرہ دیکھا ہوگا، پیچھا اچھا کے ایک ایک شہزادے کا چہرہ دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ زیادہ دور مت جاؤ، ارے وہ تو نبی کے گھر والے ہیں، ان کی بات بعد میں کرنا، جو نبی کے ترکہ بریلی شریف میں جا کے زیادہ دور نہیں، تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھو، اظہری میاں کا چہرہ دیکھو، ایسا لگتا ہے آفتاب یہی سے نکلتا ہے، یہی پہ ڈوبتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، جب تیرا میلاد کرنے والا اتنا خوبصورت ہے تو آپ کتنے خوبصورت ہوں گے، آپ کتنے حسین ہوں گے، آپ کتنے بیوٹیفل ہوں گے۔ چہرہ دیکھ کے فیصلہ کرو، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ چہرہ بھی دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ پورا مجمع محبت سے کہہ دے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کیا چیز ہے نبی کی محبت؟ نبی کی محبت دل میں سمائی، انسان کا چہرہ جگمگ جگمگ ہو گیا۔ میرے تاج الشریعہ، ہم سب کے تاج الشریعہ، محبت سے کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ حسین کی جس سے بھیک ملی ہے اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں، جسے حسین نے بڑھ کے دیا ہے اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں، حسین نے جسے اپنا بنایا ہے اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں، حسین نے جسے دل کھول کے نوازا ہے اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ ابھی 3 سال پہلے بہار میں پورنیہ ایک شہر ہے، وہاں سرکار کا پروگرام ہو تاج الشریعہ کا، جلسے کے بعد صبح کار میں بیٹھ کے گاؤں سے گزر رہے ہیں، آگے پیچھے 2 گاڑیاں ہیں، بیچ میں سرکار کی گاڑی ہے۔ ایک گاؤں کے گزرتے ہوئے پنڈت جی صبح صبح ہاتھ میں لوٹا لے گئے، کہیں گھوٹالہ کرنے جا رہے تھے، ہاتھ میں لوٹا جا رہے تھے، اور جیسے ہی تاج الشریعہ کی کار موڑی اچانک وہ سامنے آ گئے، ہلکی ٹھوکر لگی، پنڈت جی نیچے، لوٹا بغل میں، حضرت نے کہا گاڑی روکو، رک گئی، نیچے اترے، کہا پنڈت جی سب کشل منگل ہے، چوٹ لگی تو نہیں؟ اس نے جب دیکھا آدمی ہے کہ دیوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ رہا ہے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دیکھ رہا ہے، کہا کہ آپ آدمی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت نے کہا چوٹ لگی ہے کیا؟ لگی ہے۔ چوٹ لگی ہے؟ لگی ہے، وہ زور سے لگی ہے، پیر میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، کہاں؟ دل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ کہا کہ دل میں۔ حضرت مسکرائے، ابھی گاڑی میں بیٹھنے والے تھے، اٹھے پنڈت جی، کہا کہ بابا کہاں جاتے ہو؟ پہلے کلمہ پڑھاؤ تب آگے جانا، کلمہ پڑھاؤ تب آگے جانا۔ خادم نے کہا کہ پنڈت جی کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ مسکرا کے کہا کہ جب بریلی والا اتنا خوبصورت ہے تو مدینے والا کتنا خوبصورت ہے۔
میرے دوست، میرے بھائی، میں نے پوچھا سرکار حضری میاں سے آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ تاج الشریعہ آپ کون ہیں؟ کہ میں حسین کا غلام ہوں۔ میں نے کہا سرکار جب حسین کا غلام ایسا ہے تو کربلا کا امام کیسا ہوگا، نبی کا بیٹا کیسا ہوگا، فاطمہ کا شہزادہ کیسا ہوگا، مصطفیٰ کا جگر گوشت کیسا ہوگا، فاطمہ کی گود میں کھیلنے والا کیسا ہوگا۔ بات حسین کی چلی ہے، علماء کی توجہ چاہوں گا۔ پورا مجمع محبت سے کہتے یا رسول اللہ، میں گھر والوں کو اور در والوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سنیت کی بقا کے لیے گھر والوں کا پیار بھی ضروری ہے اور در والوں کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے۔ ایک آواز میں کہہ دو یا حسین، یا حسین۔ مدینہ رسول میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے منگائے۔ اب دور خلافت میں توجہ چاہوں گا علماء کی، کپڑے منگوائے اور اعلان کیا کہ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو جتنے بچے ہیں آئیں، فاروق اعظم کپڑے بانٹنا چاہتے ہیں۔ کیا ہے حسین؟ کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے؟ محبت سے کہہ دو حسین۔ ہٹ گئے آپ لوگ؟ نہیں جی، بولو یا حسین۔ مدینہ شریف میں اعلان ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کپڑے دے رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں لے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں لے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں لے جا رہے ہیں۔ محبت سے کہہ دو آ رہے ہیں لے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اتنے میں حسنین کریمین آ گئے، حسنین کریمین آئے اور جیسے ہی آئے تو فاروق اعظم تختے پہ بیٹھے تھے، نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو لپک کے گود لا کے تختے پہ بٹھایا۔ علماء کی توجہ چاہوں، تختے پہ بٹھایا، کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا، سب کو تقسیم کر رہے تھے۔ ایک کپڑا لیا، حسین کو لگایا، نہیں، حسن کو لگایا، نہیں، دوسرا اٹھایا، یہ بھی نہیں، چوتھا اٹھایا، یہ بھی نہیں، ایک ایک کپڑا فاروق اعظم نے اٹھایا، لگایا، نہیں 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 نہیں۔ اس کے بعد کہا، ایک خادم کو بلایا، کس میں سے کوئی بھی کپڑا میرے حسین کے قابل؟ وہ فاروق اعظم جو ایک ایک پیسے کا حساب رکھے ہیں، اپنے خادم سے کہا کہ یمن جاؤ۔ اس وقت یمن کا کپڑا پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یمن بھیجا، فرمایا کہ یمن میں جو سب سے قیمتی کپڑا ہو وہ خریدو اور شہزادوں کے واسطے لے کے آؤ۔ کیا محبت کی صحابہ کو اہل بیت سے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو مفتی علامہ ہونے کا دعویٰ کرے اور اہل بیت پورا گھٹانے کی ناکام کوشش کرے، مجھے بڑا رحم آتا ہے اس پہ۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ یار اہل بیت کو چھوڑ کے آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کے پاس جو بھی علم ہے، جو بھی فضل ہے، جو بھی تقویٰ ہے، یہ رسول کے بیٹوں کا صدقہ، نبی کے گھر والوں کا صدقہ ہے، نبی کے گھر والوں کے نام کی بھیک ہے۔ یمن گئے لوگ، قیمتی کپڑا لے کے آئے، اور جب قیمتی کپڑا آیا، فاروق اعظم نے شہزادوں کو بلوایا، اپنے قریب بٹھایا اور کپڑے لگا کہ اب ٹھیک ہے۔ ایک کپڑا حسین کو دیا، ایک حسن کو دیا، اور اس کے بعد فرماتے آج فاروق کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی۔ تو پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے ہیں یا 7 سال کے ہیں، ایک چٹان پہ بیٹھے ہیں، ایسے پاؤں مبارک نیچے ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے، اور جب حسین کو دیکھا بیٹھے ہوئے، لپک کے آئے، اپنا امامہ شریف اتارا اور حسین کے قدموں کو پوچھنا شروع کر دیا۔ دائیں قدم کو پوچھ رہے، بائیں قدم کو پوچھ رہے، کہا کہ بابا ایسا مت کیجئے۔ حسین نے کہا بابا ایسا مت کیجئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں، قدم پوچھتے جا رہے ہیں، کبھی دایاں قدم، کبھی بایاں قدم، کبھی دایاں قدم، کبھی بایاں قدم، کبھی دایاں قدم پوچھتے جا رہے ہیں۔ اور جب حسین نے بار بار منع کیا تو مسکرا کے جو فرمایا وہ ہمارے لیے تعزیہ نہیں، عبرت ہے۔ نبی کا صحابی بول رہا ہے، کوئی وہابی نہیں بول رہا۔ مسکرا کے فرماتے او شہزادے حسین، میں نے آپ کے نانا سے آپ کے بارے میں جتنا سنا ہے، اگر زندگی بھر بھی آپ کی خدمت کروں تو کم۔ یہ
یہ ہے مقام حسین. کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے؟ نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے. اور سات آسماں بھی جس کا وزن نہ اٹھا سکے تپتی ہوئی زمین کا وہ سجدہ سجدہ سجدہ. بس آخری چیپٹر علماء سے جواب مانگوں گا، آپ سے نہیں. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. علماء کی محبت آپ کی ایمان کی سلامتی کی ضمانت ہے. ان علماء کی قدم بوسی، ان کے ساتھ لگے رہنا دنیا میں، عالم نظام میں، قبر میں، قیامت میں آپ کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے. محبت سے بولو علماء کا دامن، سنی علماء کا دامن، زور سے ان کا دامن. مدینہ شریف علماء جواب دیں. روضہ رسول، رسول کے جو کبوتر ہیں، کبوتر ان سے پوچھو مسئلہ. یہ ہمارے سر کے تاج ہے. امام سمودی اپنی کتاب کا نام وفاء الوفا شریف. فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جو کبوتر ہیں یا مکہ شریف میں جو کبوتر ہیں، اگر کسی نے ہوش کر کے اڑا دیا تو حرام. بے شک بے شک بے شک. توجہ. ارے یار مذاق نہیں ہے، یہ نبی کا گھر ہے، یہ نبی کا وہ گھر ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدرے والے جانتے ہیں قدرے شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمزر کو کیا پتا حسین کیا ہے؟ ہمیں جس کو اپنے بارے میں نہ پتا ہو، اپنے خانوادے کے بارے میں نہ پتا ہو، اپنی اصل کا پتا نہ ہو، وہ حسین کے بارے میں کیا بتائے گا؟ چشتی کو بولنے دو. ساری دنیا، ساری توجہ چاہوں گا، ساری دنیا جس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے اسے مصطفیٰ قرآن کہتا ہے اے رسول آپ کی شان وہ ہے. قرآن پڑھو. خدا کی رضا چاہیتے ہیں دو عالم، خدا چاہیتا ہے رضائے محمد، رضائے محمد، رضائے محمد. ساری دنیا جس کو خوش دیکھنا چاہتی ہے وہ مصطفیٰ ہیں. آدم جس کو خوش دیکھنا چاہے مصطفیٰ. نوح جن کی غلامی کرے وہ مصطفیٰ. نبی جن کی تعظیم کرے وہ مصطفیٰ. ساری دنیا جن کی تعظیم کرے وہ مصطفیٰ. خود رب جن سے محبت کرے، ٹوٹ کے محبت کرے، بے پناہ محبت کرے، خوب محبت کرے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. ساری کائنات جس پہ جان دیتی ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس پہ جان دیتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت. اللہ اکبر. یا علماء کعبے کا طواف کریں، اولیاء کعبے کا طواف کریں، اقطاب کعبے کا طواف کریں، نقبہ کعبے کا طواف کریں، نوجبہ کعبے کا طواف کریں، سالکین کعبے کا طواف کریں، اغواس، ابدال، اوتاد، ابرار، اخیار سب کعبے کا طواف کریں. جو ساری کائنات کعبے کا طواف کرے، جو کعبے کا طواف کرے اسے حاجی کہتے ہیں. ہم سب کعبے کا طواف کریں مگر حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں. توجہ، حسین وہ ہیں کہ جب حسین کعبۃ اللہ شریف پہنچے ہوں گے، کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ حسین کعبے کا طواف کر رہے ہیں یا کعبہ حسین کا طواف کر رہا ہے. کعبہ حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. تم نماز پڑھتے ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں منہ کعبے کے طرف، مگر حسین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کعبہ بھی ادب سے حسین کا چہرہ دیکھتا ہے. یہ حسین ہے، یہ مقام حسین ہے. محبت سے کہہ دو والے رسول کا دامن. علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کا کبوتر ہو یا مکہ شریف کا کبوتر اگر ہوش کر کے اڑا دیا تو سے بولو حرام، بولو حرام، حرام. کہہ دو حرام، حرام.
दौड़ के पकड़ा तो हराम, उड़ा दिया तो हराम, कबूतरों को डराया तो हराम, ज़िबा किया तो हराम। ये मसला इंडिया में क्यों नहीं है? ये मसला इंडिया में क्यों नहीं है? आप कबूतर को पकड़ते भी हो, हलाल भी करते हो, खाते भी हो, नहीं खाते हो? कबूतर वहां भी, कबूतर यहाँ भी, ये मसला वहां के लिए यहाँ क्यों नहीं? पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, बस मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में, अरब शरीफ में ये मसला क्यों है? तो इमाम समूदी फरमाते कि चिश्ती आगे बढ़ो, जब रसूल मक्का छोड़ के मदीने जा रहे थे, अफगानिस्तान में नबी छुपे नहीं, नबी ने कयाम किया। बेशक बेशक। अगर कोई कहता है कि नबी छुप गए तो उसके ईमान में कमजोरी है। अबे नबी छुप जाए, दुनिया छुप जाए, ये पूरी दुनिया नबी से रोशन है। मुस्तफा है तो दुनिया है, मुस्तफा ना होंगे तो दुनिया ना होगी। बरेली के इमाम कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। ये मसला इंडिया में क्यों नहीं है? रसूल गारे सौर में कयाम फरमा हुए, मकड़ी ने जाला तन दिया, कबूतरी ने रसूल की मोहब्बत में पहरा लगा दिया, अंडे दे दिए वहीं पे। क्या उसकी सोच थी कि मेरे मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं? आए है, क्या चीज मोहब्बत है, क्या चीज मोहब्बत है। नबी आराम कर रहे हैं, दुश्मनों को खबर ना हो जाए, और दुश्मन वहां तक पहुंचे भी, मगर देखा मकड़ी ने जाला बन दिया है, कबूतरी ने अंडे दिए, उसी पे बैठी। कहा कि यहाँ तो मोहब्बत हो ही नहीं सकते। रसूल का कदम जोश में आया, रसूल की मेहरबानी हुई, रसूल की अता हुई। फरमाया ज़बान पाक से कि अल्लाह इसकी नस्ल में बरकत दे, ये क़यामत तक रहेंगे, इसकी नस्ल क़यामत तक रहेगी। कबूतरी थोड़ी देर के लिए रसूल से मोहब्बत की, पहरा दे दिया, अंडे दे दिया, उसी पे बैठ गई। नबी ने फरमा दिया कि इसकी नस्ल क़यामत तक रहेगी। अब मदीने शरीफ में, मक्के शरीफ में जितने भी कबूतर नजर आते हैं सब उसी के नस्ल, सब उसी नस्ल के हैं। उनको हुश करके उड़ाना हराम, दौड़ के पकड़ना हराम, उनको डराना हराम। अब उलमा मुझे जवाब दे, एक कबूतरी नबी से मोहब्बत करे, उनको डराना हराम, उसकी तौहीन करना हराम। तो जिस हुसैन को मुस्तफा ने अपनी गोद में लेके पाला हो, अपनी ज़बान पाक तुसवाया हो, उस हुसैन और उसकी औलाद से बगावत करने वाला क्या नबी का दीवाना हो सकता है? नबी का वफादार हो सकता है? पता चला कि ईमान की मजबूती के लिए जहां मुस्तफा की मोहब्बत जरूरी है, वहीं क़यामत तक आले मुस्तफा की मोहब्बत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घड़ी देख के 6 मिनट और तवज्जो, पूरा मजमा कह दे या हुसैन, या हुसैन। ये जोर से वो ताकि लगे कि हुसैन वाले बैठे। कबूतरी के नस्ल में इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि आज तक मदीना तो रसूल में, काबतुल्लाह शरीफ में उसी के खानदान के कबूतर और नबी का खानदान। वल्लाह जब मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जिसे रसूल का पसीना मिला वो दुल्हन महकी, और जिसे रसूल का खून मिला वो खानवादा कितना महकता होगा, हुसैन कितना महकते होंगे, हसन कितना महकते होंगे। और सुनो, हुसैन छुपे नहीं हैं, हुसैन तो छप गए हैं, छप गए, छप गए।
ایسا چھپے کہ آج یزید کی اولادوں کا پتہ نہیں چلتا. اگر دکھتے نہیں, اگر دکھتے بھی ہیں تو منہ چھپا لیتے ہیں. مگر نبی کا گھرانہ, نبی کا خانوادہ, حسین کا گھرانہ ایسا چھپا کہ ہم نے غوث اعظم میں حسین کو دیکھا ہے, غریب نواز میں حسین کو دیکھا ہے, محکوم کی چوجا میں حسین کو دیکھا ہے, سرکار مارحرہ میں حسین کو دیکھا ہے. آج پوری دنیا میں جتنے سادات کرام ہیں, ایک ایک سید کا چہرہ دیکھو تو تمہیں حسین کی چمک دکھے گی, حسین کا جلوہ دکھے گا, حسین کی خوشبو ملے گی. پتہ چلا کہ جس دین کو حسین نے کربلا میں زندہ کیا وہ دین بھی زندہ ہے, اور دین کو بچانے والا حسین بھی زندہ ہے, حسین بھی زندہ ہے. یا رسول اللہ, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. یا حسین, یا حسین, یا حسین. حسین سے محبت ہے؟ جو لوگ حسین کے نام پہ جان دے سکتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. سوچ سمجھ کے جان دیں حسین کے نام پہ, دے سکتے ہیں؟ دیں گے؟ جی ہاں. نیچے کیجئے. حضرت, جو قوم حسین کے نام پہ جان دے سکتی ہے الحمدللہ وہ قوم حسین کے نام پہ اکھاڑا بھی چھوڑا. بے شک, بے شک, بے شک. یہ تاشا حسین کا ہے نہیں, باجا حسین کا ہے نہیں, تو سمجھ کے بولنا حسین کا ہے نہیں, یہ دھینگا مشتی حسین کی ہے نہیں. حسین تو پاک ہیں, پوتر ہیں, پاکیزہ ہیں, اتنے پاک ہیں, اتنے پاک ہیں, اتنے پاک ہیں کہ جس خاک کے کربلا نے حسین کے قدموں کو چوما ہے, اگر وہ خاک اپنے ماتھے پہ ہم لگا لے تو ہم پاک ہو جائیں, ہم صاف ہو جائیں. بالکل توجہ کے ساتھ, میں آپ سے وعدہ نہیں کروا رہا, بس آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت میں حسینی پرچم کے نیچے جنت جاؤ تو وعدہ کرو کہ میدان کربلا کے حسین کی محبت میں محرم شریف میں ہم سبیل تو بانٹیں گے, کھچڑا تو بانٹیں گے, غریبوں میں کپڑے تو تقسیم کریں گے, مگر اکھاڑا وہ سمجھ کے اکھاڑا نہیں نکالیں گے, آشا پارٹی میں حصہ نہیں لیں گے, شراب. حسین نے شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور حضرت آج محرم میں شراب پی کے تیار حسین. کیا تماشا ہے, کیا مذاق ہے. تم نے کبھی حسین کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. کیا ہے حسین؟ میری جان ہے حسین, میرا ایمان ہے حسین, ہم سب کی پہچان, ہم سب کی پہچان, ہم سب کی پہچان. ابھی 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے پاکستان میں ایک حرامی نے جس کا نام جنید جمشید ہے, مولانا طارق ذلیل کا شاگرد, اس نے امی عائشہ کی شان میں علماء جانتے ہیں, اور جب گستاخی کی پوری دنیا کے عاشقان رسول کھڑے ہو گئے. میں نے کلکتے میں ایک جلسے میں جا کم سے کم 1 لاکھ کا مجمع تھا, میں نے اعلان کیا تھا, او کمینوں, تم نے بتا دیا کہ ابھی یزید کی اولاد زندہ ہے, یزید کی اولاد ابھی زندہ ہے. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا, کان کھول کے سن لو, اگر ابھی بھی ہندوستان میں, پاکستان میں یا پوری دنیا میں یزید کی اولاد زندہ ہے تو حسین کے غلام بھی زندہ ہے, حسین کے سپاہی بھی زندہ ہے, حسین کے وفادار بھی زندہ ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میں نے کہا ظالمو, اگر یزید کی ناپاک اولاد زندہ ہے اور حسین پاک کے بچوں کے خلاف, حسین کے خانوادے کے خلاف, حسین کے قد کے خلاف اگر کسی ایک گلی سے یزید کا ایک بیٹا نکلے گا تو سلی کوڑی کی ہر گلی سے حسین کا 100 غلام بھی نکلے گا, حسین کے جوان بھی نکلیں گے, حسین کے فدائی بھی نکلیں گے.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वादा करो कि इंशाअल्लाह मुहर्रम में वो नहीं करेंगे जो यजीद ने किया है, वो करेंगे जो हुसैन ने किया। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल फरमाए, इस वादे को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक आखिरी वाकया बता दूं, हजरत वो आएंगे, वो इन मैं आउट। और वैसे भी सुन्नियों का मैदान है, यहाँ जो क्रिस पे है वो भी जानदार है, जो आउट हुआ वो भी जानदार है। जब तक पिच पे है तो गरीब नवाज के पीछे खड़ा है, गरीब नवाज के पीछे खड़ा है, और नबी की मोहब्बत में आउट हुआ तो मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंचा है, रसूल के चरणों में पहुंचा है, रसूल की बारगाह में पहुंचा है। मोहब्बत से कह दो या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहूंगा, अपने उलमा की दवाई चाहूंगा। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों भाई, इतना हसीन वाकया है कि सुनने के बाद आप मुझे दुआ देंगे। बस ये दुआ दीजिएगा कि जब तक जिंदगी रहे हुसैन के नाम पे बीत जाए, हमारी एक एक सांस हुसैन की कर्जदार है, हमारा वजूद हुसैन का मकरूज है, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसी हसीन का नहीं है, सब हुसैन। बेशक बेशक बेशक। इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों छोटे 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 आए। अब्बा अली से, अब्बा हम काबा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? काबा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? काबा। अल्लाह करे कि आप सब काबा पहुंच जाएं। आमीन और वहीं से मदीना, इंशाअल्लाह। वहीं से मदीना जाएंगे। मेरे अच्छे इमाम, मेरे सोने इमाम, मेरे प्यारे इमाम, मेरे ब्यूटीफुल इमाम, मेरे आला हजरत इमाम फरमाते, हाजी वाओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, सुन रजा कौल से ये काबे से आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान आला हजरत की, क्या शान, क्या शान आला हजरत। ए मखदूमे के चौसा, ये तेरा रूहानी बेटा कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए गौसे आजम, ये आपका लाडला कितना अच्छा है। ए गरीब नवाज, आपने जिसको नवाजा ये रजा कितना अच्छा है। अभी 25 सफर को उसे बात है, ये मनाते हैं कि नहीं? जी हाँ, मुंह से मनाइए, हर गली में मनाइए, हर मस्जिद में मनाइए, और मसला के रजा के झंडे गाड़ दीजिए, और जो बाहर निकले तो पीट के वापस लेके। आला हजरत अपनी खानकाह में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज, उसने कहा कि मौलाना आपके नबी ने यह फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। बेशक बेशक। तवज्जो आपका भाई। आपने कहा कि सबूत दलील, आपने कहा मतलब क्या कोई ऐसा आलिम है जो इसकी तस्दीक कर सके और साबित कर सके? आपने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? सामने पेड़ पे दो परिंदे बैठे हुए थे। अंग्रेज ने कहा कि ये बताइए मौलाना कि वो परिंदे आपस में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आला हज़रत ने कहा मैं तो नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो परिंदे आपस में क्या बातें कर रहे हैं? आला हज़रत ने फरमाया कि उसमें एक मादा परिंदा है, सुभान अल्लाह। एक नर परिंदा है, जोड़ा है। नर परिंदा कह रहा है कि जल्दी चलो, शाम हो रही है, अपने आशियाने तक पहुंचना है। तवज्जो। अब मादा परिंदा कह रही है कि कैसे चलूं, नीचे दाना चुभने उतरी थी, एक कांटा मेरे पाँव में चुभ गया है। तवज्जो। एक कांटा मेरे पाँव में चुभ गया है, उड़ने की ताकत नहीं, उड़ने की सकत नहीं, मैं कैसे उड़ूं? इतना सुनना था। उस अंग्रेज ने के हाथ में पिस्तौल था, उसने फायर किया, ऐसा निशाना लगाया कि मादा परिंदे को वो गोली लगी, वो जमीन पे गिर के तड़पी, ठंडी हो गई। करीब गया, उठा के लाया, देखा वाकई उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक आवाज में, सुभान अल्लाह। घूम के सुनना। आपको किसने बता दिया कि परिंदे आपस में क्या बातें कर रहे हैं? आपको
کس نے بتا دیا کہ کیا حادثہ پیش آیا پرندوں کے ساتھ؟ آپ کو کس نے بتا دیا کہ پیر میں کانٹا چبھا ہے؟ بریلی کے تاجدار تو چپ رہے، ان کے دیوان نے ہدایت بخشش نے اعلان کیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کیا ہو؟ مصطفیٰ کے شہزادوں کا غلام جب اتنا عالی شان ہے تو حسین کتنے عالی شان، عالی شان، عالی شان۔ اے ابا ہم کعبہ جائیں گے، حسن آئے حسین آئے، اے علی بابا علی ہم کعبہ جائیں گے، کعبہ جائیں گے، اجازت ہے؟ آپ سب کو بھی کعبہ جانے کی، مدینے جانے کی، اللہم آمین۔ حسین چلے، حسن چلے، ساتھ میں کچھ خدام بھی تھے، تھوڑی دور چلے تب جو حسین کیا ہے، تھوڑی دور چلے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو آپ محفل میں بیٹھے ہو، حسین آپ دیکھ رہے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل بالکل، یہ علی، ارے دیکھ رہے ہیں جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ چشتی سے لائٹ میں اپنی یہ ہتھیلی نہیں دیکھ سکتا، اس سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ حسین اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، چاہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، ماننے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کمیٹی والوں نے کہا کہ حضرت ایک غلطی ہو گئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اوپر پنڈال نہیں ہے، اوپر پنڈال نہیں ہے، شبنم کی بھائی، ہم نے کہا شبنم نہیں ہے، وہ مدینے کی شبنم ہے۔ سبحان اللہ، گرنے دو، جو جو بھیگے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے اوپر ہو نہ ہو ہم سب حسین کے دامن کے نیچے ہیں، بے شک دامن کے نیچے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارا وقار ہیں آپ لوگ، ان لوگوں سے پوچھو اتنا اچھا لگ رہا ہے، کیا خوبصورتی ہے، لائٹ دیکھو، یہ پیچھے پوسٹر، یہ پنڈال، یہ حسین کھٹانی، یہ مسکراتے ہوئے بچے، یہ شاندار ماحول، خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ مانو نہ مانو حسین یہی موجود ہے، حسین اپنے غلاموں کے درمیان ہے، چاہنے والوں کے درمیان ہے، اس لیے کہ بلانا، محفل سجانا ہمارا کام، کربلا سے آنا حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین اپنے بھائی حسن کے ساتھ کعبے کی طرف چلے، حسین کتنا پہچانتے ہیں، سلی کوڑی والوں تمہاری ماں قیامت میں تم کو نہیں پہچانے گی، لیکن حسین جتنے لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں سب کو پہچان رہے ہیں، پہچانتے ہیں، پہچانیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کچھ دور گئے حسن حسین، امام حسین کو پیاس لگی، کہا کہ بھئی حسن مجھے پیاس لگی ہے۔ اس پیاس سے حضرت حسین کا رشتہ بڑا پرانا، اس پانی سے حسین کا رشتہ بڑا پرانا ہے کہ بھیا پیاس لگی ہے تو حسن نے کہا کہ دیکھو آگے ایک جھوپڑی ہے، وہیں چلتے ہیں، پینے کا پانی ملے گا۔ گھوڑے سے نیچے اترے، شہزادوں کے قدم کو زمین میں چومنا شروع کیا، جھوپڑی کے قریب گئے، کچھ کھجوروں کے پیڑ تھے، ٹوٹی جھوپڑی تھی، جا کے دستک دیا، ایک 80 سال کی ضعیفہ نے دروازہ کھولا اور جب دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک آواز میں سبحان اللہ، وہ سے سبحان اللہ، وہ سے سبحان اللہ، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ پاکستان کے علامہ مولانا محمد وحید ربانی فرماتے تھے کہ وہ خان صاحبان کے بیچ میں بیان کر رہے تھے اور سب خان بیٹھے ہوئے تو ان کی زبان پشتو، مولانا کی زبان اردو، اور سب خان سبحان اللہ 2 گھنٹہ بیان کرنے کے بعد حضرت نے پوچھا خان صاحبان میری بات سمجھ میں آ رہی، میری گل سمجھ میں آ رہی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا 2 گھنٹہ بولا کو سمجھے نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ سبحان اللہ کیوں بولتے ہو؟ جب میری بات سمجھی نہیں سبحان اللہ کیوں؟ ایک بڈھا خان اٹھا، کہا کہ مولانا ہم کچھ سمجھتا نہیں ہے، تم حسین کا نام لیتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے، تم حسین حسین بولتا ہے ہم خوش ہو جاتا ہے، ہمیں کسی سے کیا، ہماری جان حسین کی ہے، ہمارا سب کچھ حسین ہے۔ دیکھا بڑھیا نے حسین کو، حسن کو، حسین کو، حسن کو، حسین کو، حسن کو، حسین کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ کے سامنے ہے، کعبہ بھی سامنے ہے، مدینہ بھی سامنے ہے، دیکھا، کہا کہ آپ لوگ آدمی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ
लोग इंसान हैं, आप लोग इंसान हैं। हाँ हाँ माँ, आसमान से आए नहीं, कहाँ से आए? मदीने से। कहाँ जाएंगे? मक्का। क्या चाहिए? पानी। सुभान अल्लाह। बुढ़िया अंदर गई, उसका 90 साल का शौहर सो रहा था। उठ उठ, क्या हुआ? उठना, क्या कयामत आ गई? नहीं, कयामत नहीं आई, आज कयामत पे कयामत आई। आज कयामत पे कयामत का क्या हुआ? क्या जल्दी पकड़ के उठाया, बाहर चल। बाहर चल का हुआ क्या? कहा कि मेरे शौहर, आज तक मैंने भी 80 साल की मेरी उम्र है, 90 साल की आपकी उम्र है, हमने 14वीं की शब में चांद को भी अकेले आसमान पे देखा है, मगर खुदा की कसम आज 2-2 चांद जमीन पे खड़े नजर आ रहे हैं। 2-2 चांद जमीन पे नजर आ रहे हैं। बाहर चल। बुड्ढा भी बाहर पहुंचा तो देखा, अरे इतनी खूबसूरत। मादूम न था साया शाये सकलैन, उस नूर की जलवागाह है ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के 2 हिस्से किए, आगे से हसन बने, आगे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे रिसालत, या रसूल। देखा, बुढ़ा भी गुम हो गया। आप लोग आदमी हैं कि फरिश्ता हैं? आदमी हैं। मक्का जाएंगे? हाँ। पानी चाहिए? हाँ। बुढ़िया पानी लेकर आई, कटोरे में हसन को दिया, मेरे हसन ने हुसैन को दिया, हुसैन बैठ गए, 3 सांस में पिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिया। अब ऐसे पियोगे ना इंशाल्लाह? ऐसे पियोगे ना इंशाल्लाह? बैठ के पियोगे ना इंशाल्लाह? ठहर के पियोगे ना इंशाल्लाह? आहिस्ता आहिस्ता पियोगे ना इंशाल्लाह? जो हरी पगड़ी वाले हैं ये बेवकूफ नहीं है, ये सब नबी के ऐसे वफादार हैं जो पूरी दुनिया में घूम घूम के मसलक रजा की शाद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक हजरत अत्तार इलियास कादरी क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, वो आला हजरत की खुली करामत है। बेशक पूरी दुनिया में ठीक है, हमारे बड़ों में कुछ बातें हैं, ज़माने में इमाम आज़म में, इमाम शाफ़ई में आपस में खिलाफत रहे, ये उलमा का काम है। हम छोटे लोग इस मामले में ना पड़े। आला हजरत ने हमें वो रास्ता दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते पे चलते हुए हम सीधे मुस्तफा तक पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत जिंदाबाद। एक आवाज में आला हजरत जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। एक साहब ने कहा कि चिश्ती तुमको हुआ क्या? बस आला हजरत से हो चिश्ती और नारा लगाते हो आला हजरत का। हमने कहा आला हजरत की गरीब नवाज की अता है, अगर मुस्तफ़ा की अता ख्वाजा है तो ख्वाजा की अता आला। कहा कितनी तारीफ क्यों? हमने कहा कि मौलाना बात ये है कि आला हजरत को बनाया गरीब नवाज ने, गौसे पाक ने, मखदूम पाक ने। फिर हमने कहा जब बनने वाला इतना अच्छा है तो बनाने वाला कितना। ये भी अच्छे हैं, इनके आका भी अच्छे। फरमाते आला हजरत कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकार। देखा ज़ईफ है, इंसान है। हाँ, पानी बैठ के पिया हुसैन ने। अब ज़ईफा पूछ रही है, तवज्जो चाहूंगा, ज़ईफा पूछ रही इमाम हसन से कि आप कहाँ से आए? मदीने से। आपका नाम हसन, अब्बा का नाम अली, अम्मी का नाम फातिमा, कौन सा कबीला? फला, कहाँ रहते हैं? ये सारी बातें हसन से ज़ईफा पूछने में हुसैन खड़े हो गए पानी पी के। कहा कि अम्मा सब हसन से पूछोगी या कुछ मुझसे भी पूछोगी? कुछ मुझसे भी पूछेगी। अगर आप भी बताओ कि आप कौन हो? अब उलमा की तवज्जो चाहूं और दुआएं चाहूं। हुसैन ने मुस्कुरा के कहा अम्मा मेरे भाई हसन ने सब बता दिया कि हम कहाँ से आए हैं, कौन हैं, और जब तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कौन हूँ तो सुनो, हम वो हैं जो तकदीरें बदल दिया करते हैं, किस्मत बदल दिया करते हैं। ए ज़ईफा मांग क्या मांगती है? सुभान अल्लाह। मांग क्या मांगती है? ये कौन कह रहा है? नबी का नवासा कह रहा है, गौस का दादा कह रहा है, गौस के अब्बा कह रहे हैं, गरीब नवाज के अब्बा कह रहे हैं। मांग क्या मांग रहा है? हुसैन का तेवर देख के ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा बोल रहे हैं।
سبحان اللہ سبحان اللہ. مان کیا مانگنا ہے. اسی لیے تو بریلی کیا کر فرماتے وہاں کیا جودو کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروان سے پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. میں تو مالک کی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتی ہے مانگ کیا مانگتی ہے مانگ کیا مانگتی ہے جو مانگے گی حسین دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضعیفہ نے کہا مانگو ہاں مانگ مانگو ہاں مانگ جو مانگنا ہے مانگ. کہا سرکار مانگنا بھی ہے حیا بھی آتی کا مت شرما مانگ. کہا کہ حضور 80 سال کی ہو گئی اب تک کوئی اولاد نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغام کمیٹی والوں آپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت بہت تکلیف ہوئی چندہ کرنے میں لوگوں کو سمیٹنے میں. میں نے کہا میرے دوست یہ تکلیف نہیں یہ کام تو قیامت میں تکلیف سے بچانے والا. پیغام اخباروں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں یہ جلسہ یا پہلی بار ہوا ہے؟ جی ہاں پہلی بار ہوا ہے جی. یہ آخری بار نہیں ہے. انشاءاللہ ہر سال ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. ہر سال ہوگا. اس لیے کہ کربلا والے کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھے کہ جب بھی کوئی آپ تک پہنچے گا آپ ان کو نہیں دیکھیں گے. حسین کے نام پہ آگے بڑھ کے دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتی ہے مانگ کیا مانگتی ہے اولاد نہیں ہے. میں 80 سال کی ہوں شوہر 90 سال کا ہے اولاد نہیں ہے. توجہ علماء کی توجہ چاہوں اولاد نہیں ہے. حسین نے کہا اولاد چاہیے ہاں اولاد چاہیے ہاں. تھوڑا سا پانی کٹورے میں بچا تھا کالے پی لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے پی لے. ضعیفہ نے ہاتھ میں لیا پی لیا. حسین نے کہا جا 1 سال کے بعد اسی مہینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چاند سا بیٹا ہوگا. سبحان اللہ کتنا دیکھتے ہیں حسین. سبحان اللہ ارے سبحان یار نبی کتنا دیکھتے ہیں وہ تو بعد میں بحث کرنا نواسے کا دیکھنا دیکھو. اللہ. بے شک بے شک. مہینہ بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا. حسین کتنا دیکھتے ہیں آپ. کہا کہ تو دنیا ہے ہم تو وہاں تک دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بیٹا ہوگا. اور ضعیفہ جب بیٹا ہو نام مت رکھنا اذان مت دینا کان میں تکبیر مت پڑھنا لے کے مدینے آنا سادات کرام کا محلہ پوچھنا سیدوں کی حویلی پوچھنا میرے گھر تک لے کے آنا. نام بھی ہم رکھیں گے اذان بھی ہم دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی زندہ رہے گی میں بھی زمین پہ رہوں گا ہونے والا بیٹا ہوگا. کیا دیکھنا حسین کا یا رسول اللہ کوئی غیب کیا تم سے نہیں آہو بلا. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. حسین نے تو وادی چلے گئے 1 سال کے بعد چاند سا بیٹا پیدا ہوا. 1.25 مہینہ گزرنے کے بعد وہ ضعیفہ شوہر کو لے کے مدینہ شریف پہنچی. سیدوں کی حویلی کا پتہ پوچھا حسین کے گھر پہنچی. مجمع لگا تھا حسین بانٹ رہے تھے لوگ لے رہے تھے. سلی گوڑی والوں اگر سلی گوڑی میں جتنے بڑے بڑے سیٹ ہیں ساہوکار ہیں زمیندار ہیں سب سے کہہ دو تمہاری تجوریوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب حسین کا ہے. سب مصطفیٰ کے بیٹوں کا ہے. سب کچھ حسین کا ہے. بانٹ رہے حسین. اب ضعیفہ پریشان ہے کہ اس مجمع میں 1 سال ہو گیا پتہ نہیں مجھے سرکار پہچانے گے کہ نہیں. بچے کو گود میں چھپائے کھڑی ہے. حسین نے کہا آ گئی اماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کو لائی ہے. کہ آپ نے مجھے پہچان لیا. آپ نے مجھے پہچان لیا. کب پہچان لیا اماں یہ تو دنیا ہے یہ تو دنیا ہے یہ تو سبحان دنیا اللہ ہے. سبحان اللہ. توجہ یہ تو دنیا ہے. ہم تو قیامت میں بھی اپنے غلاموں کو پہچان لیں گے اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیں گے اپنے مریدوں کو پہچان لیں گے. اب علماء کی توجہ چاہوں قریب لے کے آئی بچے کو. حسین نے دیکھا کان میں اذان دی تکبیر پڑھی حضرت نام کا اس کا نام ہے بدھ. اس کا نام ہے بدھ. ایک آواز میں اے پیش ہو اس کا نام ہے ایک آواز میں اس کا نام ہے ہو گئی بات ختم. اور جیسے ضعیفہ پلٹی حسین نے کہا اماں اس بچے کو 3 باتیں بتاتی رہنا کہ کس کی دعا سے پیدا ہوا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ بتاتی رہنا کبھی اگر کوئی قافلہ مل جائے اور اس قافلے میں بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو ان قافلے والوں پہ سختی نہ کرے. اور تیسری بات اسے یہ بتانا اگر کبھی پانی پہ قبضہ ہو اس کا اور دوسری جانب بچے بوڑھے جوان پیاسے ہوں تو پانی پہ قبضہ نہ کرے بلکہ پانی کے لیے دروازہ کھول دے. حسین پاک نے یہ پیغام دیا، ضعیفہ چلی گئی اس واقعے کے 22 سال کے بعد حسین کربلا پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے آج آپ کربلا پہنچے محبت سے بولو حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں علماء کی جوتیوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے اعلان کرتا ہوں 22 سال کے بعد حسین کربلا میں ہے. 1000 فوجیوں کے ساتھ حسین کو روکنے آئے. حور نے حسین کو نہیں پہچانا مگر حسین نے اپنے غلام کو پہچانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، شیر اہل سنت، شیر اہل سنت، مفتی فاروق رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اہل سنت. ایک آواز میں شیر اہل سنت، حسین کا روحانی بیٹا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود شریف محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ، ابھی تو علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے آتے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی اعظم ان گواہی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. حسین پاک کی نمازش ہو گئی ہے. مفتی فاروق خان صاحب ایسے ڈاکٹر ہیں، ایسا لگاتے ہیں نشتہ ہے کہ اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. ان کے نام پہ محبت سے کہتے ہو یا حسین، یا حسین، اتنے زور سے بولو کہ یزیدیت کا جنازہ نکل جائے. یا حسین، حسین نے پہچان لیا اپنے دیوانے کو. دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. حضرت حور حسین کو دیکھ رہے ہیں. کیا کرنے آئے؟ روکنے آئے ہیں. بہت سی باتیں ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی. باتوں باتوں میں حسین نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا کہ آپ کو کون نہیں پہچانتا؟ رسول پاک کی اولاد ہیں، حضرت علی آپ کے بابا ہیں، سیدہ فاطمہ آپ کی اماں ہیں، آپ شیر خدا کے شہزادے ہیں، آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ حسین نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ باتیں یاد کرو جو آپ کی امی نے آپ کو بتائی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جیسے ہی یہ جملہ حضرت حور کے کانوں میں پڑا ڈوب گئے، متعجب ہو گئے، کھو گئے. اور پھر ایسا وقت آیا کہ یزیدی فوج کو لات مار کے حضرت حور حسین کے قدموں میں آئے. میں نے پوچھا حسین 22,000 کے لشکر میں صرف آپ نے ایک حور کو کیوں بچایا؟ وہ جہنم میں جا رہا تھا، جانے دیتے قدموں میں بلا کے جنتی کیوں بنایا؟ تو مسکرا کے کہا چشتی اس لیے کہ میں نے اس گھر کا پانی پیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گھر کا پانی پیا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس کے کان میں حسین اذان دے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. جو حسین
اپنے غلام کو پہچانے. کربلا میں انشاءاللہ ان ہزاروں غلاموں کو بھی میدان قیامت میں پہچانے. میں پھر آخری مرتبہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ آپ قادری ہو, چشتی ہو, اشرفی ہو, رضوی ہو, برکاتی ہو, اتاری ہو, شتاری ہو, حبیبی ہو, جو کچھ بھی ہو, مسلک کے رضاق کے سائے میں آؤ, متحد ہو کے ساری کائنات کو بتا دو کہ ہم سب نبی کے دیوانے ہیں. ایک ہیں دیوانے, ایک ہیں دیوانے, ایک ہیں. ایک بات یاد آ گئی, میں بتا کے چلا جاؤں. مخدوم اشرف کی میری جان قربان. سبحان اللہ. قادری میاں بھی سر کے تاج ہیں اور تاج الشریعہ بھی سر کے تاج ہیں. زور سے بولو, سر کے تاج ہیں. آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, تاج الشریعہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ بھی ہمارے ہیں, یہ بھی ہمارے ہیں. بے شک. اور آل رسول کی شان کتنی اونچی ہے. حضرت سرکار کلا کا نام سنا آپ نے؟ حضرت مختار اشرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. میں نے دیکھا ہے ایسی صورت تھی کہ یا اللہ جب نبی کا بیٹا ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم کے بول دو سبحان اللہ. رائے پور کی زمین پر آپ کا بیان ہوا سرکار کلا کا. علماء کی توجہ چاہوں, اشرفی دیوانے ہیں, رضوی ہیں, توجہ چاہوں. بیان کے بعد سرکار کلا نیچے اترے پنجے سے. ایک صاحب نے ہاتھ پکڑا, کہا کہ حضرت میں آپ کا مرید ہوں. ہاں ہاں آپ میرے مرید ہیں. ہاں ہاں میرے مرید ہو. ہاں میرے مرید ہو. کہا کہ حضرت میرا بغل میں مکان ہے تو قدم رکھ دیں, کچھ کھا پی لیں. کہا کہ بیٹا گاڑی کا وقت ہو چکا ہے, مجھے نکلنا ہے. کہا تھا بس 1 منٹ کے لیے. حضرت نے ہاتھ پکڑا, اس کے گھر تک گئے. ٹوٹا پھوٹا مکان, قدم رکھا ایسا لگا کہ جھوپڑی پہ محل کا شباب ہو گیا. اور سرکار کلا اتنی خوب, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, حضرت جانتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم کی نماز جنازہ سرکار کلا نے پڑھائی تھی. سبحان اللہ. ہمارے بڑے سب ایک ہیں, ہم سب بھی ایک ہیں, ہم سب بھی ایک ہیں, ہم سب بھی ایک ہیں. سرکار کلا گھر تک گئے, کہا حضور کچھ کھا لیں. کہا بیٹا ٹھنڈی پانی پی لیں. کہا پانی پلاؤ. اندر گئے, گلاس میں پانی لا کے دیا. سرکار کلا نے کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کیا. اور جیسے کھڑے کھڑے پانی پینا شروع کیا, 2 مولوی پیچھے تھے, مارا. اس نے اس کو مارا ایسے. حضرت کو دیکھو ابھی بیان کر کے آئے کہ سنت پہ چلو, سنت پہ چلو. کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, آپس میں بات کرو. اس نے مارا اس کو ایسے, اس نے مارا. آپس میں چل رہی ہے. سرکار کلا مسکرائے, کہا کہ مولانا کا فرمانا کہ یہ زمزم ہے. دو سے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ. کہو یا رسول اللہ تیرے غلاموں کی شان کیا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کی, جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. یہ زمزم ہے زمزم. اتنا سننا تھا جس نے دیا تھا پہنچانے کا بیگم. غم کے لیے ہم کہاں سے آیا زمزم. پریشان ہیں ہم. بیوی نے کہا کیا کوئی یاد نہیں, اور جو فلاں حاجی صاحب حج پہ گئے تھے زمزم گھر میں آیا تھا, سوچا سرکار آئے ہوئے ہیں, پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, زمزم ہی پلا دیا جائے. اتنا سننا تھا. سارے مولانا ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. حضرت نے کہا یہ زمزم ہے. اب سلی گوڑی والوں خود ہی فیصلہ کرو کہ جو سرکار کلا ہاتھ میں گلاس لے کے یہ پہچان لے کہ یہ عام پانی ہے یا آب زمزم ہے, عام پانی ہے یا خاص پانی ہے. جب حسین کا بیٹا ہاتھ میں گلاس پکڑ کے پانی کو پہچان سکتا ہے تو الحمدللہ کل میدان قیامت میں حسین بھی اپنے غلاموں کو پہچان, چاہنے والوں کو پہچان لیں گے, محبت کرنے والوں کو پہچان لیں گے. مگر شرط ہے کہ حسینی مشن پہ عمل کیا جائے. ماہ محرم شریف ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو, ہم وہی کریں گے جو حسین نے بتایا ہے, غلامان حسین نے بتایا ہے. نام ہی نام ہے, جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں. ان کی شریعت کے سوا نمازوں کی پابندی کرو, روزے کی پابندی کرو. نماز ان پہ فرض نہیں ہے, بالکل فرض نہیں ہے, وہ چھوڑنے
کو تیار نہیں، اور جن پہ مکمل فرض ہے وہ جمعہ کے بعد جانے کو تیار نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کا عادی بنائے، اللہ عز و جل ایمان پہ قائم رکھے، ایمان پہ موت دے، مصطفیٰ والے مصطفیٰ کی محبت ہم ساتھ لے کے جائیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حسینیت زندہ باد، حسینیت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ السلام علیکم۔